سورۃ الصافات تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الصافات میں جیسا الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے سنا ہے کہ مسائل مہمہ کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے مسئلہ توحید، اور اس کے بعد اس پہ دلائل کے بعد پھر ذکر آ گیا مشرکین اور ان کے مآل اور ان کی عاقبت اور انجام کا، اور اس کے بعد پھر ذکر آیا سعداء مومنین ابرار اخیار کے مآل اور عاقبت اور جنت کی نعمتوں کا۔ ان تمام واقعات کے بعد اور دلائل کے بعد اللہ نے پھر انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر کرنے میں یاد رکھیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہوتی ہے کہ آپ کی تکذیب جیسے ہو رہی ہے، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی اسی طرح لوگوں نے تکذیب کی، انکار کیا، اعراض کیا، انہوں نے بھی صبر کیا اور آپ بھی صبر فرما۔ اور اسی طرح ہمارے لیے بھی اس میں عبر ہوتی ہیں کہ دیکھیں سابقہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جب قوم نے انکار کیا، اعراض کیا، اور اس کے بعد اپنے جرائم پہ اور کفر پہ اور شرک پہ اڑ گئے تو انجام کیا ہوا کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی ہلاک کر دیا۔ تو لہذا ہمیں اس سے عبرت پکڑنی ہے۔ ان واقعات میں اللہ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، ہم ہی سننے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے اہل کو اس بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ تو اس میں ہمیں سبق ملا کہ نوح علیہ السلام نے تکلیف کے وقت کس کو پکارا؟ اللہ تبارک و تعالی کو۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ملا کہ ہر دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں صرف اسی کو پکاریں، چونکہ پریشانیوں کے حل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو اس سے نکالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ اگر تمہیں بہتری دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے میرے محبوب رحمت دو عالم ہمیشہ دعا فرماتے تھے اللہم لا مانع لما آتیتا، میرا مولا اس کو کوئی نہیں روک سکتا جو تو دینا چاہے، ولا معطی لما منعتا، اور جس کو تو روک دے کوئی دے نہیں سکتا، ولا راد لما قضیتا، اور تیری تقدیر کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی کوشش کسی قسم کا نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ پہنچانا چاہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی دکھ میں اللہ کو پکارا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں کو غرق کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے اہل و عیال جو ایمان والے تھے ان کو نجات دی اور ان کو باقی رکھا۔ اللہ نے ان کو کشتی میں
کناروں پہ پہنچا دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور اللہ نے نوح علیہ السلام کے ذکر کو آخرین میں بھی باقی رکھا. سلام علی نوح فی العالمین. حضرت نوح علیہ السلام پہ سلامتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے سلام ہے. تمام عالم انس و جن آپ کو سلام فرماتی ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ نے فرمایا ہم اپنی عبادت کرنے والے، اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والوں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں کہ ان کا ذکر جو ہے وہ قیامت تک باقی رہتا. انہ من عبادنا المؤمنین. حضرت نوح علیہ السلام ہمارے خاص ایمان والے بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الآخرین. پھر ہم نے باقی قوم جو تھی سب کو غرق کر دیا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو قوم تھی موجود حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے والے، اللہ نے ان کو غرق کر دیا. اور آئندہ جتنی نسل ہے قیامت تک یہ سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہے. حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو 3 بیٹے دیے تھے. ایک بیٹا تو کافر ہو کے غرق ہو گیا، حام، سام اور یافس. پھر ان تینوں میں سے نسلیں چلی ہیں. یہ جتنے عرب ہیں، روم ہیں، یہ سب سامی النسل ہیں. اور اسی طریقے سے جتنے افریقن ممالک ہیں یہ سب حامی النسل ہیں. اور اسی طرح منگول ہیں، یاجوج ماجوج ہیں، تاتار ہیں، یہ سب یافس کی نسل ہیں. تو اللہ نے انہی کی نسل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا. اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی گویا دوسرے آدم. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. اور اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، یاد رکھیں جہاں بھی قرآن میں ذکر آیا ہے باپ کا ذکر آیا ہے. آذر کا ذکر جہاں آیا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں وہ چاچا تھے اور چاچا بھی باپ کے حکم میں ہوتا ہے. اس سے تعویل کرنے کی ضرورت کیا ہے جب قرآن نے صراحت کی ہے. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا. اور دوسری جگہ کئی دفعہ فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر یا ابت انی قد جاءنی من العلم یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن یا ابت یا ابت یا ابت. تو جب قرآن بار بار تصریح کر رہا ہے کہ ان کے باپ کی بات ہے، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ بیٹا خلیل اللہ ہے اور باپ آزر کافر ہے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ ان کے والد جو ہے وہ کفر پہ مر گئے. اور ابو جہل کافر ہے اور بیٹا بطن من نبطال الاسلام حضرت اکرمہ ہے. ولید بن المغیرہ دشمن محمد مصطفیٰ ہے اور بیٹا سیف الرحمن ہے خالد بن الولید. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے حضور پاک رحمت دو عالم فرماتے تھے القلوب بین اصابع الرحمن، تمام مخلوقات کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء. وہ جدھر چاہے پھیر دے، چاہے تو ہدایت دے دے، چاہے تو گمراہ فرما دے، اس کی مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے. ہدایت کی توفیق میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہ فرمائے. کبھی ہدایت ملتی ہے تو ایک چھوٹی سی بات مل جاتی ہے، اور نہیں ملتی ہے تو بڑے بڑے عالم جو تھے وہ گمراہ ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ جتنے فرقے باطلہ ہیں، خوارج ہیں، روافض ہیں، معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، مشبہہ ہیں، جبریہ ہیں، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے ان میں فحول العلماء پیدا ہوئے لیکن اپنے راستے سے ہٹ گئے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے اپنے ابا اور اپنی قوم کو پکارا. تو اس لیے ہمیں ہدایت ملی کہ جو بھی دین کی دعوت دینے والا ہے، توحید کی دعوت دینے والا ہے، پہلے اپنے گھر سے کام شروع کرے. اس لیے اللہ نے حضور کو بھی حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. محمد مصطفیٰ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں.
اس لیے حضور پاک صفا پہ کھڑے ہوئے، ساری برادری کو بلایا، ساری قوم کو بلایا، سارے رشتہ داروں کو بلایا، سارے قبیلے کو بلایا، اور اس کے بعد دعوت توحید۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی گھر سے کام شروع کیا اور اپنی قوم سے کہ ماذا تعبدون، یہ کن چیزوں کی چکر میں تم پڑے ہو، یہ کن کی تم عبادت کر رہے ہو، کن کو تم نے اپنا معبود اور الہ بنا رکھا ہے۔ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، اللہ کے سوا تم نے یہ جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں۔ فما ظنکم برب العالمین، کیا گمان ہے کہ تمہارے ساتھ پھر رب العالمین کیا معاملہ فرمائیں گے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، رزق دیا ہے، روزی دی ہے، اس کی زمین پہ رہتے ہو، آسمانوں کے نیچے بستے ہو، اس کا پانی پیتے ہو، اس کی ہواؤں سے زندہ ہو، اس کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرے، پھر خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے، اور پھر خدا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ فرمایا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم۔ یہ اختصار ہے، اصل بات یہ ہے کہ قوم آئی، انہوں نے دعوت دی حضرت ابراہیم الخلیل کو کہ ہمارے ساتھ ہمارے میلے پہ چلیں۔ وہ ایک میلہ مناتے تھے، جشن مناتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جائے گا، ہمارے قریب ہوگا، ہماری باتیں سنے گا، پھر ہمارے ساتھ مان جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن میں آتا ہے فنظر نظرۃ فی النجوم، آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا فقال انی سقیم، فرمایا میں مریض ہوں یا مریض ہونے والا ہوں۔ تو قوم نے کہا اچھا آپ اگر بیمار ہیں تو پھر ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ ستارے جو ہیں جتنے اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے کہ کتنے ہیں۔ ہر سورج ہے، چاند ہے، کہکشاں ہے، اسی طرح سیارات ہیں، ثوابت ہیں، ابراج ہیں، آسمانوں میں اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا والذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اور کہیں فرمایا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین، اور کہیں فرماتے انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اور کہیں اللہ نے خود قسم بھی کھائی، فرمایا والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس ستارے کی جب غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ نے جو ستارے بنائے ان میں حکمتیں ہیں، ہر ستارے کے فوائد ہیں۔ اب سورج ہے، اس کی گرمی سے سارے عالم کی فصل پکتی ہے، اس کی روشنی میں سارا عالم اپنے دنیاوی معاملات سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح چاند ہے، اس کی روشنی میں سمندر کے مد و جزر کا تعلق ہے، تو ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ اسی طرح بعض ستارے ہیں کہ جب شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، وہ شعلہ بن کے ٹوٹتے ہیں اور ان کو مار ڈالتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے فرشتوں کی باتیں نہ سن سکیں اور کاہنوں تک نہ پہنچ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا بعض ستاروں کو میں نے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، میں نے ان کو تیرے راستے دکھانے کے لیے نشانیاں بنا دیا ہے کہ صحرا میں آدمی بھٹک جائے تو کہتے ہیں بھی قطب تارے کو دیکھو، قطب تارہ کدھر ہے، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، اور شمال کدھر ہے اور جنوب کدھر ہے۔ اسی طرح سمندروں کے اندر جب بحری جہاز سفر کرتے ہیں اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے، کوئی چیز نہیں تو ستاروں سے مدد پکڑتے ہیں، لیکن ستارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتے۔ یاد رکھو کہ جیسے جاہلوں کے عقیدے ہیں کہ ستارے گردش میں ہیں اور ستارہ سعد میں ہے اور ستارہ نحس میں ہے، اور تیرا فلانا نام ہے تو تیرا فلاں برج ہے، تیرا فلاں ستارہ ہے،
اور اگر ستارہ شمس ہے تو یہ ہوگا، زحل ہے تو یہ ہوگا، عطارد ہے تو یہ ہوگا، مریخ ہے تو یہ ہوگا. یہ سارے جھوٹے قصے کہانی، یہ جھوٹے علم ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب ظن و تخمین، یعنی تخمین ہوتی ہے، اندازے ہوتے ہیں، یقینی علم نہیں ہوتا. اس لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا اذا ذکرت النجوم فامسکوا، اگر کوئی ستاروں کے بارے میں بحث کرے تو تم اپنی زبان بند رکھو. بھئی اللہ کی مخلوق ہے، بس اللہ جو کام لے. اذا ذکرت القدر فامسکوا، میں کسی طرح آیا اگر تقدیر کی بحث چھڑ پڑے تو پھر بھی اپنی زبان بند رکھو، کیونکہ تمہارا اتنا علم نہیں ہے کہ تقدیر کے مسائل کو سمجھ سکو. یہ چیزیں علم عقل کے خلاف نہیں لیکن ماورائے عقل ہیں. جیسے ایک پرائمری جماعت کا طالب ایم اے کے سوال کو حل نہیں کر سکتا، اسی طرح ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے. یہ معنی نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہیں، عقل کے عین مطابق ہیں، لیکن ہماری عقل اتنا محدود ہے، اتنا عاجز ہے، اتنا ناقص ہے کہ وہاں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہے کہ یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، ہم تیری قضا پہ راضی ہیں، ہم تو اس سے صرف لطف و کرم کے طلبگار ہیں، باقی جو تیری رضا ہے، جو تیری قضا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو حضرت کا دیکھنا جو تھا یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی آپ نے کوئی بات تھوڑی کی ہے کہ بھی یہاں فلاں ستارہ چونکہ فلاں جگہ ہے اس لیے میں بیمار ہوں. ایک نظر ڈالی تاکہ ان کے دماغ میں یہ آ جائے کہ بھئی ایسے نہیں کہہ دیا، سوچ کے کہہ رہے ہیں. جیسے ہم ستاروں کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، ابراہیم نے بھی ستارے دیکھ کے مطمئن ہو گئے، چلے گئے، جان چھوڑ گئے. اور فرمایا انی سقیم، میں مریض ہوں. یاد رکھو یہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارک میں بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی کا بھی جھوٹ نہیں بولا مگر 3 جھوٹ ہیں، لیکن وہ بھی جھوٹ نہیں ہیں، ظاہراً ان کو کذب کہا گیا ہے. یاد رکھو وہ بھی حقیقتاً جھوٹ نہیں ہے، بلکہ ایک صورت نظر آتی ہے کہ گویا کہ جھوٹ ہے، ورنہ اس کو جھوٹ. دیکھو نا ایک لفظ تو آ گیا نا کذب کا. جیسے ایک آدمی حضور کی خدمت میں آتا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کے پیٹ چل رہا ہے، بے تحاشا اس حال ہے. آپ نے فرمایا اس کے ہو اصلاً جا کے شربت بنا کے شہد کا پلاؤ. وہ آیا، اس نے پلایا. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو پہلے سے بھی بڑھ گئے ہیں. آپ نے فرمایا اس کے ہو اصلاً پھر پلاؤ. اب حضور کا انکار کون کرے کہ بندہ مر بھی جائے، حضور کا فرمان آ گیا، بات ختم ہو گئی، وہ تو ماننی ہی ماننی ہے نا. تو اس نے پلایا، پھر آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ تو پہلے سے بھی بڑھ گئے. اور اس کے ہو اصلاً فرمایا پھر پلاؤ اس کو. اس نے پھر پلایا، پھر آیا، یا رسول اللہ اب ٹھیک ہو گیا ہے میرا بھائی. اور میں کذب بطن اخی، کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا تھا. اب جھوٹ تھوڑا بول رہا تھا، معنی یہ ہے کہ اس کو موافق بات نہیں آ رہی تھی. جب اس کا اندر سے مادہ فاسد نکل گیا تو اب شہد نے جا کے اپنا اثر کیا، شہد نے اثر کیا اور اللہ نے شفا عطا فرما دی. تو اس لیے کبھی کبھی بطور ظاہر لفظ ہوتا ہے لیکن حقیقتاً کذب نہیں ہوتا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام سے قوم نے پوچھا تھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے، ان کو توڑ ڈالا، سارا مندر ہمارا بڑا ہوا ہے، خدا ہمارے زخمی ہو گئے، چور چور ہوئے پڑے ہیں، یہ تم نے کیا؟ ان کا نہیں، میں نے تھوڑا کیا ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. آپ نے فرمایا وہ جو تمہارا بڑا بھگوان ہے، وہ جو تمہارا بڑا کرشن، بڑا ایشور ہے، اس کو آج غصہ آ گیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خدا ساری مٹھائی کھا جاتے ہیں، ساری نظریں جو چڑھاتے ہیں لوگ یہ تو ساری یہ کھا کے جائے، مجھے تو دیتے ہی نہیں ہیں. اس کو غصہ آ گیا، اس نے مار دیا. آپ نے کہا دیکھو میری بات نہ مانا نا، ان سے جا کے پوچھ لو. فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ بظاہر کذب ہے، حالانکہ کذب نہیں ہے. وہ تو حضرت ابراہیم ان کو اس مقام پہ لانا چاہتے ہیں کہ جب توحید کی ضرب ماریں اور ان کے دماغ پاش پاش ہو جائیں. اب جب انہوں نے جا کے پوچھا، اب سوچا، غور کیا، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام عجیب بات ہے کہ ہمارے خداؤں کو توڑ دیا پھر مذاق بھی کرتے ہو. اور فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ یہ بولتے ہیں. اور نے کہا جب بولتے نہیں تو خدا کیسے بن گیا، تمہاری سفارشی کیسے ہوں گے؟
اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، حیف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو، اندھے ہو، عقل نہیں ہے کہ جو بتا نہیں سکتا کہ میرے توڑنے والا کون ہے تمہاری کیا سفارش کرے گا، تمہیں کیا چھڑائے گا وہ قیامت والے دن۔ تو یہ بھی بظاہر ایک بات تھی لیکن جھوٹ نہیں تھی۔ جیسے بادشاہ نے جب آپ کی بیوی کو پکڑا تو آپ نے فرمایا اختی، میری بہن ہے۔ اب بظاہر آپ نے کہا بہن ہے لیکن بیوی تھی، کیونکہ اصل میں اس وقت اس زمین پہ اللہ کے ماننے والے دو تھے، یا ابراہیم تھا یا بیوی تھی۔ تو مسلمان اصل میں تو بھائی ہوتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، ہر مومن جو ہے وہ بھائی ہے۔ تو ایمان والی یا وہ ہے یا ابراہیم ہے، اور اس لیے جان بھی بچ گئی۔ اور اس کو توریہ کہتے ہیں۔ یہ بظاہر لفظ اطلاق کذب ہے لیکن کذب نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کذب سے بھی پاک ہوتے ہیں، جھوٹ سے بھی پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اللہ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اگر ان کی زبانوں پہ بھی غلط بات آ جائے تو پھر تو دشمن ہر بات کو غلط کرا دے گا۔ اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ نے فرمایا قال انی سقیم، اب قوم مطمئن ہو کے چلی گئی۔ فتولوا عنہ مدبرین، وہ چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام راغا مانا خفیہ طریقے سے آہستہ آہستہ چلنا، اس کو کہتے ہیں راغا۔ فراغ الی آلہتہم، بھی پتہ نہیں کوئی اور ہوں دیکھ لے تو میرا جو منصوبہ ہے وہ کہیں ناکام نہ رہ جائے، اس لیے آپ ذرا خفیہ طریقے سے آئے اور ان کے مندر میں گھس گئے۔ جب مندر میں گئے تو اب سب سے پہلے تو انہوں نے ان کو مخاطب کیا، فقال الا تاکلون، او یہ نظر نیاز کہ تمہارے سامنے جو سارے چیزیں پڑی ہیں، حلوے پڑے ہیں، مٹھائیاں پڑی ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو تم؟ کھاؤ ان کو، بت بھی کھاتے ہیں۔ فقال الا تاکلون، اب وہ کیا کیا کھائیں؟ ما لکم لا تنطقون، آپ نے فرمایا چلو کھاتے نہیں ہو، بدبخت ہو تو بولو تو صحیح، کچھ بولتے بھی نہیں ہو، گونگے بلاؤ، کیا ہے تم، کیوں نہیں بولتے ہو؟ آپ کیا بولیں یہاں؟ بت بولتے؟ کیا خیال ہے آپ کو بولتے؟ اچھا، آپ جو بزرگوں کی مزاروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اٹے گھٹے ذبح کرتے ہیں، بزرگ کھاتے ہیں؟ ہاں جی نہیں، تم جو وہاں مزار پہ جا کے تقسیم کرتے ہو، کھانے والے تو باہر بیٹھے ہیں نا، جو کھانے کے لیے اللہ کا فضل ہے جمع ہوتے ہیں، تمام دنیا کے نشئی، چرسی، ہیروئن والے، بھنگی، سب قسم کے، بعض بیچارے دھوکے میں نیک تبرک سمجھ کے بھی کھانے والے ہوتے ہیں۔ تو لیکن کیا بزرگ تو نہیں کھاتے ہیں؟ اچھا، جب تم مزار پہ جاتے ہو بزرگ بات کرتے ہیں آپ سے؟ ہاں جی نہیں، کبھی کسی سے کی ہو تو بتا دیں، ہم تو گناہ گار ہیں یار، ہمارے ساتھ تو کوئی بات نہیں کرتا، تم نیک لوگوں کو پتہ نہیں تمہارے ساتھ بات کرتے ہوں۔ یاد رکھو، عالم برزخ الگ چیز ہے، عالم دنیا الگ چیز ہے۔ اللہ نے اگر ان کو حیات بھی دی ہے تو برزخ کی حیات ہے، وہ دنیا کی حیات نہیں ہے کہ اس میں دنیا کے احکام مرتب۔ ایک بات یاد رکھو، انبیاء احیاء ہیں، حیات ہیں۔ تو حیات کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے نعوذ باللہ انہیں کھانا پیش کیا جاتا ہے یا پانی پیش کیا جاتا ہے، ان کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، ان چیزوں کی۔ اللہ نے عالم الگ بنایا ہے، یہ دنیا الگ عالم ہے، اور برزخ الگ عالم ہے، اور آخرت الگ عالم ہے۔ اسی طرح عالم ارواح الگ عالم ہے، عالم مثال الگ عالم ہے۔ تو ایک عالم کے احکام دوسرے عالم پر نہیں منطبق کیے جا سکتے۔ اور یہ تو ویسے ہی پتھر کے بنے ہوئے، لکڑی کے بنے ہوئے بت تھے، ان میں کیا کھانا ہے یا کیا بولنا ہے۔ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی شان دیکھیں کہ ابو بکر نے زمانہ کفر میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ حالانکہ اسلام تو اس وقت لائے نا جب آپ کی عمر 38 سال ہو گئی تھی، حضور علیہ السلام سے 2 سال چھوٹے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی تو ابو بکر 38 سال کے تھے۔ اب 38 سال کا جوان ہے لیکن کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک دن ان کو والد نے ابی قحافہ یاد رکھو کنیت ہے، نام ان کا عثمان تھا، یہ کنیت ہوتی ہے، جیسے ابی ہریرہ یہ کنیت ہے، نام تو عبد الرحمن ابن صخر ہے۔
یہ آپ کی کنیت ہے ابی ہریرہ۔ اسی طرح سیدنا علی ابی تراب، نہ تو علی ابن ابی طالب ہے، ابی تراب تو کنیت ہے۔ تو ایک کنیت ہوتی ہے، ایک نام ہوتا ہے، اور ایک لقب ہوتا ہے۔ اب جیسے لقب کیا ہوا صدیق، کنیت کیا ہوئی ابی بکر، تو اسی طرح آپ کے باپ کی کنیت کیا ہے ابی قحافہ، اور نام کیا ہے عثمان، یاد رکھیں۔ تو ایک دن باپ نے کہا کہ ابو بکر دیکھو میں جاتا ہوں عبادت کرتا ہوں، اپنے معبود کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، تم کبھی بھی میرے ساتھ نہیں جاتے، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ہر حال میں پکڑ کے لے جاؤں گا اپنے مندر میں، اپنے چھوٹے چھوٹے مندر بھی بنائے ہوئے تھے نا ہر کسی نے، وہاں لے جاؤں گا اور تم آج میرے سامنے عبادت کرو۔ اب باپ ہے، لڑ بھی نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان ٹھیک ہے، بس آج میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ چلے گئے۔ جب اندر پہنچ گیا انہوں نے کہا ابا جان بس آپ جائیں، بس آج مجھے علیحدہ بات کرنے میں بس۔ ابا جان چلے گئے، انہوں نے اچھی طرح دیکھا کہ والد صاحب چلے گئے، گھر نکل اب دور ہو گئے۔ تو اب آگے جناب باپ کے خدا کے اوپر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی پانی شانی پلاؤ، کھانا وانا کھلاؤ، آج قسمت سے آیا ہوں تمہارے پاس۔ وہ کیا کھلایا کیا پلایا؟ کہتے ہیں نہ کھانا دیتے ہو نہ پانی، چلو کو بادشاہت کرو، بات کیا کرے؟ پھر آپ باہر گئے، ایک پتھر اٹھایا بڑا سا، اٹھا کے آئے اور زور سے مارا، چکنا چور کر دیا۔ کہتے ہیں نہ بات کرتے ہو، نہ پانی پلاتے ہو، نہ کھانا کھلاتے، آگے تو مٹی کی سفارش کرو گے، تو چلو جان تو چھوڑو، تمہارے رہنے کا پھر کیا ضرورت ہے؟ اس کو توڑ دیا اور آرام سے دروازہ بند کر کے، اور باپ گھر میں بڑا خوش ہے، آج ابھی بکر بالکل عبادت کر رہا، آج اس نے میرے خدا کو مان لیا۔ کافی دیر کے بعد جب ابی قحافہ گئے اور دروازہ کھولا تو اندر تو خدا تو ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، خدا کے تو ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ خدا بھی ٹوٹتے ہیں، کیا خیال ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ دیکھیں سیل آتی ہے، بارشیں آتی ہیں، قبریں کھل جاتی ہیں، قبریں ٹوٹ جاتی ہیں، ہم مسلمان جا کے پھر ان قبروں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ وہی اپنے عقیدوں کو صحیح کیا کرو۔ اب جناب جب توڑ دیا تو غصے میں آئے اب قحافہ اور گھر آئے، کہتے ہیں این ابھی، کہاں ہے ابھی بکر؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں کہا کیا بات ہے، میں نے خدا کو توڑ دیا، خدا کو بندے توڑ دیتے ہیں۔ عقل ہے، بس جب آدمی پر اللہ ناراض ہو جائے نا عقل الٹی ہے۔ اب جو آدمی قبروں پہ سجدے کا عادی ہو گیا ہے، قبر سے مانگنے کا عادی ہو گیا ہے، قبر پہ منت چڑھانے کا عادی ہو گیا، لاکھ مسئلے سمجھاؤ، جب تک اللہ ہدایت نہ دے وہ نہیں ہٹ قطعاً۔ انہوں نے کہا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے خدا کو توڑ دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو ابو بکر کے ابا، ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، ان لابنی ھذا لشأن، یہ میرا بیٹا بڑی شان والا بنے گا۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں گے آج ابراہیم بھی کھڑے ہیں، وہ خاطب کریں الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ما لکم لا تنطقون، کیوں نہیں بولتے ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، یمین کا معنی ہوتا ہے طاقت سے، کیونکہ دائیں ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے نا، اب بائیں ہاتھ سے آدمی اتنا نہیں مار سکتا جتنا دائیں، تو آپ نے یعنی پوری قوت کے ساتھ ان کو مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، اب وہ جب جشن منا کے واپس آئے، اب سب کے سب کٹھے ہو کے دوڑتے ہوئے آئے حضرت ابراہیم کے پاس کہ یہ ہو گیا، تم نے مارا ہے۔ اصل میں یہ ہوا، دوسری جگہ قرآن نے تفصیل بیان کی ہے کہ جب وہ اپنے مندر میں آئے دیکھا کہ ٹوٹ گئے، انہوں نے کہا بھئی یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا اور کوئی نہیں، سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، انہوں نے کہا ہاں وہ ایک نوجوان ہے، وہ ہمارا ایک ساتھی تھا، ہم پڑھتے تھے جامعہ عباسیہ میں، امتحان دے رہے تھے، وہ جناب روزانہ صبح اور ہمیں کبھی دوپہر میں، کبھی صبح، کبھی مٹھائی لا کے کھلائے، کبھی سموسے لا کے کھلائے۔ ہم نے کہا ہمارا ساتھی ہے، طالب العلم ہے، غریب ہے، کہاں سے پیسے لے آتا ہے؟
انہوں نے کہا شریف آدمی یہ کہاں سے پیسے لاتے؟ روزانہ جو تم ہمیں ناشتے کروا رہے ہو، کبھی دودھ لا رہے ہو، کبھی جناب دودھ گرم کر کے جلیبیاں ڈال کے ہمیں کھلا رہے ہو، یہ کہاں سے آ گئے پیسے؟ ہماری طرح تم بھی تو پھکڑ آدمی ہو، یہ کہاں سے پیسے آ گئے؟ کہتا ہے بس راز ہے، راز رہنے دو، تم کھاؤ پیو، تمہیں کیا تکلیف ہے بلا؟ میں نے کہا بھائی آخر ساتھی ہو ہمارے، اکٹھے پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ تو لگے۔ اور انہوں نے کہا بابا تم وہابی لوگ ہو، مانتے نہیں ہو، مجھے پیر دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مزاروں پہ جاتا ہوں، وہاں جو پڑی ہوتی ہے نا پیسے لوگ ڈال جاتے ہیں، وہ میں اٹھا کے لے آتا ہوں، لوگ پیروں کو جو دیتے ہیں وہ میں مال اٹھا رہا، نہ بھی لے تو غلاف لے کے بیچ دیتا ہوں، آپ کو تو مٹھائی کھلا رہا ہوں۔ تو اللہ کے بندے کوئی عقل ہے یا نہیں؟ غلاف ڈالنے میں بھی ہم ڈالیں، قبریں بھی ہم بنائیں، روزے بھی ہم بنائیں، پھر ہم کہیں یا غوث مدد کر۔ کوئی عقل ہے؟ کوئی عقیدہ ہے بلا؟ چلو عقیدہ چھوڑو، علم چھوڑو، عقل ہے؟ اللہ نے عقل تو دیا ہے نا ہر بندے کو، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، تبلیغی ہے، عقل تو ہے نا، انسان تو ہے نا، کہ بھئی ان اولیاء اللہ ہیں، بالکل ان کی بڑی شان ہے، لیکن یاد رکھو نفع نقصان کا مالک صرف اللہ۔ وہ اولیاء کیوں بنے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا؟ اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے دوست بھی غیروں سے مانگتے ہیں، دوست کو چھوڑ کر ہیں اللہ کے دوست، اور اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اللہ کے دوست، اور اس کے ساتھ دوسروں غیروں کو بھی ملاتے ہیں۔ وہ دوست کیسے ہو؟ تو دشمن ہو گیا۔ دوست کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کچھ ہو جائے، جان چلی جائے، شرک نہیں کرتے، اور ہر نفع نقصان میں اپنے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اسی لیے ایک آدمی نے، تاریخ میں واقعہ آتا ہے، ایک بندہ تھا، اچھا ابتدا میں تھا بھی سکھ، بعد میں اللہ نے ہدایت کر دی۔ اس نے بڑے بڑے جناب کام کیے، بڑی بڑی تجارت کی، بڑی بزنس کی، خیراتیں کی، ہسپتالیں بنائیں، بڑے بڑے ادارے بنائے، بڑے بڑے لائبریریاں بنائیں، پانی کی سبیلیں لگوائیں، درختوں کے نیچے پانی کے لیے کھولے بنائے تاکہ کوئی جانور بھی پانی پی سکیں گرمیوں میں، اور بندوں کے لیے جناب بڑے بڑے انتظام کیے، ہر درخت کے نیچے سبیلیں بڑے کام کیے خیر کے۔ اس کا ایک پرانا ساتھی تھا، بچپن جب اکٹھے ہوتے تھے، وہ آیا اور اس نے دیکھا، اس نے کہا سردار جی تم تو اتنے بڑے آدمی بن گئے یار، میں تو اسی طرح کا وہی پھکڑ ہوں، یہ بتاؤ تو صحیح راز کیا ہے؟ اس نے کہا یار میں نے کام شروع کیا اور کام میں نے اپنے بھگوان کا حصہ رکھ لیا۔ میں کہا بھگوان کا حصہ کیسے؟ بھگوان نے کوئی تجارت شروع کر دی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے حصہ رکھ دیا کہ جتنا کماؤں گا آدھا بھگوان کا آدھا میرا۔ اب میں 2 آنے بھی کماؤں تو 1 آنا خیرات کر دیتا ہوں، 1 آنا اپنے کام لگاتا ہوں، تو اس لیے مجھے گھاٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو کافر ہے، سکھ ہے، غلط بھگوان کی نیت کر رہا ہے، لیکن عوام کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، اور انجام یہ ہوا اللہ نے مسلمان کر دیا۔ میرے اپنے دوست ہیں، اب بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا فضل ہے، ان کا میرے خیال میں اربوں میں بزنس ہوگا۔ ان کی بھی زندگی نے اصول بنا رکھا ہے انہوں نے کہ بھی ہر جائیداد کے 3 حصے، 1 حصہ ہر حال میں اللہ کے نام پہ لگانا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ اتنا دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سنبھال ہی نہیں سکتے، کبھی سود نہیں لیا، کبھی انشورنس نہیں کرائی، کبھی غلط کام نہیں کیا، کبھی غلط ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، کبھی غلط جا کے ٹیکس معاف نہیں کرایا، بالکل صراط مستقیم پہ۔ اور 3 ریال بچیں گے، 1 ریال اللہ کے لیے، 2 ریال اپنے کاروبار۔ اگر آدمی اللہ کے ساتھ یقین کر لے نا، پھر اللہ بھی دیتا ہے، لیکن غیر اللہ کیا دے سکتے ہیں؟ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَقَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، آپ نے فرمایا اچھا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو خود بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو۔
قالوا بنوا له بنيانا، اب فیصلہ ہو گیا کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ بہت بڑی دیوار بناؤ، دیوار کے اندر آگ جلاؤ، ایسی کھلی آگ نہ ہو بلکہ دیوار ہو۔ ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحیم، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے فیصلہ کیا، کہنے لگے وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، آؤ ہم خدا کی مدد کریں۔ بندے خدا کی مدد، خدا مدد کرتے ہیں، بندے مدد کرتے ہیں، یہ خدا کی مدد کر رہے ہیں۔ آؤ جناب، آگ اس الاؤ تیار ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے بڑے خفیہ انداز سے میرے ابراہیم کے لیے مکر کیا، تجویزیں کی، سزائیں تجویز کی، آگ جلائی، ہم نے ان کو شکست دے دی، ذلیل کر دیا۔ اور اپنے ابراہیم کو کیسے بچایا کہ ادھر منجنیق سے ابراہیم علیہ السلام کا وجود مبارک نکلا، ابھی آگ کے قریب بھی نہیں آیا، اللہ نے حکم دے دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، اللہ نے حکم دے دیا کہ آگ خبردار، تیرے اندر آج میرا نبی آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے، میرا خلیل آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اہل توحید کی مدد فرماتے ہیں اور اہل شرک کو رسوا کر دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح عقیدے پہ رکھے، صحیح عقیدے پہ موت دے، اور اللہ ہمیں غلط عقیدوں سے محفوظ رکھے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی پاکستان سے کسی نوکری یا کام کی نیت سے آ رہا ہے، اس نے پاکستان سے احرام نہیں باندھا، جدے سے احرام باندھا۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے ائمہ میں اختلاف ہے اس مسئلے میں، اور اختلاف فروعی مسائل میں ہوتا ہے، یاد رکھو نصوص میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ اب سیدنا ابن عباس کا قول مبارک بھی ہے اور اسی طرح ائمہ کا بھی اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میقات پہ آ جائے اور جانا اس نے سیدھا مکہ مکرمہ ہے تو بغیر احرام کے نہ جائے، چاہے وہ کام کی نیت سے آ رہا ہے، چاہے وہ نوکری پہ آ رہا ہے، چاہے ڈیوٹی دینے آ رہا ہے، کسی وہ کہتے ہیں میقات سے مکے تو آ رہا ہے، تو میقات وہ کہتے ہیں بنائے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ ان سے بغیر احرام کے کوئی تجاوز نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھو ہر امام جو ہے قرآن و سنت کے تابع ہے، اصل قرآن و سنت ہے، تمام ائمہ کرام جو ہیں وہ اتباع کتاب و سنت کرتے ہیں۔ ہم ان کی بات کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھنے والے ہیں۔ بات کو سمجھیں، دیکھو نا، آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، آپ عالم کے پاس جائیں گے، اچھا مسئلہ کوئی زیادہ اہم ہو، کہے گا بھائی یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، تم فلاں عالم کے پاس جاؤ۔ تو ان کا فہم جو تھا، علم جو تھا، تقوی جو تھا، ورع جو تھی، زہد جو تھا، وہ ہم سے کروڑ درجے آگے ہیں۔ پھر ان کا زمانہ جو ہے وہ اقرب الی زمان رسول اللہ، حضرت آقا انعامدار کے زمانے کے قریب ہے، ہم تو 1400 سال پیچھے آ گئے۔ تو اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک تو حضور نے میقات معین کر دیے کہ بھی یہ 5 میقات ہیں، ان سے کوئی بھی تجاوز نہ کرے بغیر احرام کے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میقات سے مکہ آنا ہو تو کبھی بغیر احرام کے نہیں آئے، صرف فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لے آئے، اس وقت احرام نہیں تھا، آپ لباس میں تھے اور آپ نے سیاہ پگڑی مبارک بھی باندھی ہوئی تھی، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے مجھے رخصت دی ہے حرم کے اندر جنگ کرنے کی، بھی اللہ نے مجھے رخصت دی ہے، اس لیے حرم کا بڑا احترام کیا کریں۔ آج کل کچھ
نوجوان جذبات میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ وہ دین کو الٹا بدنام کر رہے ہیں۔ اس طرح لڑا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں قواعد رکھے ہیں۔ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک عمرے کے لیے تشریف لائے، احرام باندھ کے آئے، کافروں نے نہیں آنے دیا، واپس تشریف لے گئے، پھر آئے، احرام باندھ کے آئے، پھر آپ حجت الوداع کے لیے آئے، احرام باندھ کے آئے، بغیر احرام کے حضور آئے نہیں، لہذا کوئی بندہ میقات سے بغیر احرام کے نہ آئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر میقات سے آ کے مکے آ رہا ہے اور نیت بھی عمرے کی ہے اور نیت حج کی ہے یا عمرے کی ہے تو بغیر احرام کے نہ آئے۔ اگر بغیر احرام کے آئے گا دم پڑ جائے گی، عمرہ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن اگر اس کی نیت نوکری ہے، ڈیوٹی ہے، وہ کہہ دیں گے نہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، باندھے باندھے نہ باندھے نہ باندھے۔ ان کی دلیل بھی ایک حدیث میں ہے کہ لمن اراد الحج والعمرہ تھا، کہ جو حج اور عمرے کا ارادہ کرے وہ احرام باندھے۔ وہ اس حدیث مبارک سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر احرام باندھ کے آئے تو سب ائمہ کے نزدیک افضل ہے کہ نہیں؟ اگر عمرہ کرے تو سب کے نزدیک وہ تو ہے نا کہ اگر نہ باندھے تو جرمانہ نہیں ہوگا۔ بات کو سمجھیے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے عمرہ نہ کیا تو اس پہ دم نہیں پڑے گی، جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کرے تو سب کے نزدیک افضل ہے۔ اچھا، تم آ رہے تھے ڈیوٹی پہ، پھر تم نے جتنے سے احرام کیوں باندھ لیا حضرت؟ اس کا معنی ہے کہ نیت تمہاری عمرے کی تھی۔ اگر تمہاری نیت عمرے کی نہ ہوتی تم جتنے سے بھی تو احرام نہ باندھتے نا۔ اب تو سب ائمہ کے نزدیک آوے کہ دم بھی ادا کریں، اور وہ بڑے عمرے سے بھی آپ محروم ہو گئے۔ جو اپنے میقات سے کرتے وہ ثواب بھی کیا اور ایک بکری دم بھی ادا کر۔ کہتے ہیں جی کہ شریعت میں جو سوگ ہے، شریعت میں کسی کے مرنے کے بعد 3 دن فقط، اگر خاوند مر جائے تو بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، ماں سوا 3 دن کے۔ اور سوگ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کالے کپڑے پہنے، سوگ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سر پہ مٹی ڈالیں اور کمرے کے اندر بیٹھ کے تو 2 کلو حلوہ کھا جائیں اور باہر چپ کر کے بیٹھے ہوئے بھوکا ہے جی، غم کے مارے بیچارہ کل سے کھانا نہیں کھایا غریب نے۔ یہ کوئی سوگ ووگ نہیں ہوتا ہے۔ مانا یہ ہے کہ عورت ہے تو میک اپ سنگار نہ کرے، اچھے زیادہ فیشنیبل بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے، مرد ہیں تو وہ بھی اظہار خوشی نہ کریں، اور ہر بندہ جو ہے عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون دعائے مغفرت کرے ان کے لیے۔ باقی یہ کل اور 40ویں اور 30ویں اور یہ سب بدعات ہیں، اور بدعات بھی منکرہ ہیں، یعنی نہ ان کا پکانا جائز نہ کھانا جائز۔ عربی میں برات لفظ نہیں تو نہ ہو، یہ کیا ہے؟ لفظ ہر زبان کا اپنا لفظ ہوگا، ضروری ہے کہ وہ بھی برات کہیں کہ برات لے کے جائیں گے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ شادی کے لیے کوئی سنت نہیں ہے لازماً کہ ہم 50 100 200 بندے اکٹھے ہو کے جائیں لینے کے لیے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ لڑکی کے گھر شریعت میں کس طرح جانا چاہیے؟ اپنے رشتے دار جائیں، عورتیں جائیں، اس کو لے آئیں بس۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ جناب 200 آدمی لے کے چلے جائیں، کھانا اگر وہ دیں تو ان کی گردن ٹوٹے، اپنا کھائیں تو ان کی گردن ٹوٹے۔ یہ کیا؟ یہ تو تماشا ہے، دکھلاوا ہے۔ اسلام کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو سادگی کا حکم دیتا ہے کہ بس جناب اپنی بیٹی کو اگر گھر قریب ہے تو خود ماں باپ پہنچا دیتے ہیں شوہر کے گھر میں، السلام علیکم۔ ہم نے بیٹی کا نام ارم رکھا ہے، کیا نام صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، جو مرضی رکھیں، شکر ہے ارم رکھا، گرم نہیں رکھا۔ بہرحال یہ کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں، باقی تمہاری مرضی ہے۔ نہیں، آخر مجھے یہ سمجھائیں، تمہیں حضور کی بیٹیوں کے نام سے کوئی چڑ ہے؟
اصل میں یہ کہتے ہیں جی وہ پرانے نام ہیں، ہمیں ماڈرن نام رکھنے ہیں، تو پھر سیدھے کافروں والے نام رکھو، خام خواہ دھوکے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی نام نہیں شریعت میں، نام وہ ہیں جو حضور نے رکھے ہیں، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، ام سلمہ ہے، ام حبیبہ ہے، عائشہ ہے، سودا ہے، رقیہ ہے، میمونہ ہے، وہ نام ہے۔ یہ تو پہلے جب زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے نام ہوتے تھے، جیسے قیلہ ہے، قتیلہ ہے، بدریہ ہے، شمسیہ ہے، قمریہ ہے، جواہرہ ہے، زمردہ ہے، یہ کیا ہے؟ جاہلیت کے نام ہے۔ سیدھے نام رکھو جو حضور کی بیٹیوں کے ہیں، حضور کی بیویوں کے ہیں، لوگوں کو پتہ لگے مسلمان بیٹی ہے۔ نماز جنازہ میں عورتیں بالکل پڑھیں، نماز فرض پڑھتی ہیں، فرض کفایہ نہ پڑھیں، کوئی اللہ نے عقل چھین تو نہیں دیا نہ، فرض نماز عشاء تو پڑھتی ہیں، وہ جائز ہے، جنازہ حرام ہے، یہ کون سا عقل ہے؟ اللہ کے بندے مسئلہ سمجھا کرو، عورت کو جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے آنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر موجود ہے پڑھے، نہیں ہے موجود نہ پڑھے۔ میرے بیٹے نے عمرے کے بعد بال کٹوائے ہیں، اس طرح نہیں پھروائے، کوئی بات نہیں، افضل ہے کہ اس طرح پھروائے، اگر کٹوائے تو جائز ہے۔ یہ ٹک جو لگاتے ہیں نا، اس سے نہیں ہوتا، پھر سارے بال کٹانے پڑتے ہیں۔ نماز جنازہ میں نمازی کیا پڑھیں؟ حنفی مسلک میں ہیں تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا پڑھیں۔ اگر وہ شافعی یا حنبلی ہیں تو پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد درود پڑھیں اور پھر دعا و ثنا پڑھیں، جو مرضی آئے پڑھو صحیح، بس تمہیں ایک مہربانی کرو کہ نماز پڑھا کرو، باقی لڑائی جھگڑے والے مسئلوں کے لیے اور مولوی بہت ہیں۔ ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ نماز پڑھو، خدا کے لیے جو پڑھتے ہو پڑھو، لیکن نماز پڑھو۔ عورت نے حالت حیض میں احرام کی نیت کر لی، جب حیض سے پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کرے اور سیدھا کعبے میں آ کے طواف کرے، 2 رکعت پڑھے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، تھی اس کا وہی عمرہ ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمین اگر بیچی جائے تو زمین خریدی جائے، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں، لوگوں کا تجربہ ہے، یہ تجربے ہیں لوگوں کے کہ پہلے تو جائیداد بیچو نہیں، اگر بیچو تو پھر جائیداد خریدو تاکہ پیسہ ضائع نہ ہو جائے، یہ کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا۔ رفع یدین جو حضرات کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسے حضور نے پڑھی تھی، انہوں نے رفع یدین صرف پہلی دفعہ کیا، بعد میں نہیں کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو افضل کا مسئلہ ہے، افضل اولا کا مسئلہ ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا تو مسئلہ ہی نہیں، اللہ کے بندے۔ ادھار رقم جو ہے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے، اگر ادھار یقینی ہے، تمہیں 100% پتا ہے کہ مجھے واپس ملیں گے پیسے، پھر زکوٰۃ دیتے رہو۔ اگر شبہ ہے زکوٰۃ نہ دیں، جس دن مل جائے پھر 2 سال کے ہیں 2 سال کی زکوٰۃ دو۔ کالے کپڑے پہننا جو ہے بطور ماتم حرام ہے، ویسے تمہاری مرضی ہے پہنو، ایک ہے کسی کے غم میں یا محرم میں یا موت میں کپڑے پہننا۔ حضور نے فرمایا کہ جو من لبس السودا، جو سیاہ کپڑے پہنے ماتم کے لیے، وضرب الاخدود، اور چہروں پہ تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، فلیس منا، اس کا میری سنت سے کوئی تعلق نہیں۔
جو لوگ جتنے میں رہتے ہیں وہ کتنے دنوں کے بعد مکہ شریف آئے، روز آئے؟ میں کیوں کہوں کتنے دنوں کی؟ جب اللہ چاہے، جب اللہ، تو بعض لوگ رہتے ہیں وہ 20 سال سے نہیں آئے۔ ایک آدمی مجھے ملا تھا، وہ فوت ہو گیا، انہوں نے کہا میں 20 سال سے مدینہ منورہ رہتا ہوں، مسجد نبوی میں جا کے میں نے کبھی سلام نہیں پڑھے۔ ٹھیک ہے، اللہ نہ آنے دے تو کیا کر سکتا ہے؟ باقی تمہاری ہمت بھی ہے، شریعت تمہیں پابند نہیں کرتی۔ ہفتے میں موقع ملے، 2 میں ملے، 3 میں ملے، روز ملے۔ میں نے آپ کا مدرسہ پاکستان میں دیکھا ہے، بڑا کامیاب ہے، اللہ قبول فرمائے، بس دعا کیا کرو۔ کہتے جی کہ اگر اکاؤنٹس کی تعلیم یا معاشیات کی تعلیم دینا، اکانومکس پڑھانا، بالکل پڑھائیں، اسلام نے بالکل منع نہیں کیا۔ اور سب معاشیات کا اصل علم تو مسلمانوں کے پاس تھا، کافروں نے تو بعد میں ترجمے کر کر کے ہماری کتابیں چوری کی ہیں۔ جتنے علوم ہیں، سائنس کے، طب کے، اقتصادیات کے، سیاسیات کے، ویلفیئر اسٹیٹ کے، سب اسلام کے تھے۔ بڑائی مانا اکڑنا، ایک ہے بڑائی مانا عزت کے اعتبار سے بڑا ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بڑائی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کے احکام نہیں مانتے۔ ایک ہوتا ہے بڑا کہ یا اللہ ہمیں عزت عطا فرما۔ پاکستان کے حالات آپ پر واضح ہیں۔ نوجوان کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں، دین کا علم حاصل کریں، علم کے ساتھ کفر کا مقابلہ کریں۔ یہ قتل اور خون ریزی اور ارہاب اور یہ تو شریعت میں کسی جگہ بھی جائز نہیں۔ ہم نے عربی سیکھنی ہے، کسی کو تب خانے پر چلے جائیں، عربی بول چال کتابیں کئی ہیں، سینکڑوں لے لیں۔ لڑکے اور لڑکیوں کو مخلوط تعلیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جیسے بھیڑیوں کو آپ بکریوں کے ساتھ رکھ لیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ جہاں آپ نے ریوڑ بکریوں کا رکھا ہے، 200 بکری ہے، اس میں 50 بھیڑیا بھی چھوڑ دیں، پھر دوسرے دن دیکھ لینا نتیجہ۔ یہی مخلوط تعلیم ہے کہ مرد اور عورت جو ہے جب کٹھے ہوں گے تو فتنہ ہوگا ہی ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آگ اور کپاس پاس پڑی اور آگ نہ لگے۔ حضور کہتے ہیں اس گلی میں بھی نہ گزرو جہاں تہمت لگتی ہے اور تم کٹھا کر کے بٹھا دیتے ہو۔ بھائی تمام شیعہ ایک عقیدہ نہیں رکھتے، یاد رکھو، ان میں تو 360 قسم ہے۔ شیطان علم غیب جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو ملا ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں۔ نہیں، آپ کو ملا ہے کہیں؟ یہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ جانتا ہے؟ اگر وہ جانتا ہوتا ہے علم غیب تو جب حضور پیدا ہوئے تو ساری برادری کو کہا کہ بھاگو دوڑو، دنیا میں کیا ہو گیا ہے؟ آپ کہتے ہیں آسمانوں پہ بھی ہم نہیں جا سکتے، اور ہم جاتے ہیں تو فرشتے ہمیں اوپر سے تارے ہمیں مارتے ہیں، پتہ تو کرو کیا ہو گیا زمین میں۔ انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، پتہ نہیں اللہ اس دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، ڈھونڈو، پتہ کرو، مجھے رپورٹ دو۔ عالم الغیب ہوتا تو کہتے جا کے ڈھونڈو، پتہ کرو۔ اگر شیطان عالم الغیب ہوتے تو 100 سال جوتے کھاتے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے، وہ عصا پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بدبخت کام میں لگے ہوئے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ان کو علم غیب ہوتا تو کبھی عذاب نہ بھگتے، تو پہلے دن بھاگ جاتے۔ بھی سلیمان بہت ہو گیا، اب ہمیں کس کا ڈر؟ کوئی نہیں ہے، نہ عالم الغیب ہوتے ہیں شیطان اور نہ حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ نیا شیطان ہے، اور اگر وہ جنوں میں نہ ہو تو بندوں کے شیطان اس سے بھی زیادہ ہیں۔ مسجد عائشہ سے آگے جاتے ہیں، جموم جائیں، وادی فاطمہ جائیں، کوئی احرام کی ضرورت نہیں، میقات تھوڑا ہے۔
یہ تو ہل ہے، میقات تو مدینہ منورہ کے راستے میں ہے، یا میقات جوفہ میں ہے رابق کے قریب، یہ تو ہل ہے، حرم کے باہر ہے۔ اور فرض نماز ادا بھائی لوگ جانے، لوگوں کا کام جانے، بہت سارے لوگ ہیں حرم میں آ کر بھی جماعت سے محروم رہتے ہیں، اللہ ہدایت دے، دعا کرو۔ اگر آپ نے قرضہ دینا ہے زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اگر میری والدہ بوڑھی ہے، بیچاری تھک جائیں تو ان کے پاؤں دبا سکتے ہو اوپر کپڑا ڈال کے۔ اگر کوئی شیطانی وساوس آتے ہیں تو آخری صورتیں جو ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے سارے بدن پہ پھیر دیں، اللہ رحمت کریں گے۔ ایک مکان میں جن ہیں، آدمی کو تنگ کرتے ہیں، اس میں آپ بیٹھ کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ سب شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب گیا تھا جن نکالنے کے لیے، اس کے مکان کو بھی جنہوں نے جلا دیا، ہو سکتا ہے آخر وہ بھی جن ہے، دشمن ہے نا، دشمن تو کوشش کرتا ہے نا۔ علاج یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، ڈرتے ہو تو وہاں ٹیپ لگا کے رکھ دو، بس سارا دن ساری رات سورۃ البقرہ چلتی رہے، 1 ہفتہ کرو، انشاءاللہ سب جن شن بھاگ جائیں گے۔ میری بیٹی کو 50 کا نوٹ ملا ہے، مالک کا پتہ نہیں، خیرات کر دو۔ اگر صف میں آگے جگہ خالی ہے تو بالکل جا سکتے ہیں آگے، تاکہ اگلی صف پوری ہو جائے۔ امام مہدی کی کیا نشانیاں ہیں؟ وہ مدینے میں ہوں گے، پھر مکے میں آئیں گے، ماں بین الرکنین ان کی بیعت ہوگی، ان کا نام حضور کے نام پہ ہوگا، باپ کا نام حضور کے باپ کے نام پہ ہوگا، والدہ کا نام بھی حضور کی والدہ کے نام پہ ہوگا۔ ایک آدمی نے باپ سے جھگڑا کیا اور کہا کہ میں گھر میں داخل ہوں تو مجھ پہ میری بیوی حرام ہے، تو حنفیوں کے نزدیک طلاق ہو جائے گی۔ باقی بہتر یہ ہے کہ دارالفتاء سے رجوع کر کے فتویٰ حاصل کریں۔ عصر کے بعد طواف کیا، حنفی حضرات مغرب کے بعد نماز پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ اگر آپ نے 98 کلومیٹر سفر کرنا ہے، آپ مسافر ہیں، اگر آپ نے اپنے بال خود کاٹ دیے ہیں ٹھیک ہو گیا، لیکن 2-3 بال کاٹے ہیں تو نہیں، سارے سر سے کاٹے ہیں تو ٹھیک ہو گیا۔ اگر صرف ٹک کاٹے ہیں تو پھر دم ادا کریں۔ جو لوگ داڑھی کٹواتے ہیں ان کو امام نہ بنائیں۔ مزدور کا اقامہ نہیں بنتا بغیر شرکا میں، تو ہاتھ ایسے تم تو اقامے کے ساتھ لاہن والوں کو نہیں رہنے دیتے ہو، بغیر اقامے کے چھوٹ دیتے ہیں، تو پھر کیا کرو گے؟ یہ تو اتنا کنٹرول ہے، اس کے بعد بھی تم باز نہیں آتے ہو ہر حرکت سے۔ وہ تو نظام ہے، نظام پہ چلنا ہوگا۔ اگر آدمی کو کسی نے ویل چیئر مارا، زخم ہو گیا، خون آ گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ جرانہ سے ہو یا مسجد عائشہ سے، احناف اور شوافے کے نزدیک عمرہ جائز ہے، اور حنابلہ کے نزدیک کوئی عذر ہے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ میں نے قرضہ لے کے نوکری کے لیے انڈیا سے آیا ہوں، اگر اللہ مجھے حج کا موقع دے بالکل حج کرو، کیونکہ اب تو ہم مکے میں رہتے ہیں نا، اب تو آپ 20 ریال میں حج کر لیں گے، اب آپ حج کیوں چھوڑیں؟ بالکل حج کریں آپ۔ اگر کوئی بندہ پاکستان سے ڈائریکٹ مدینے آ جائے، آیا عمرے کے لیے ہے لیکن پہلے مدینے میں آیا ہے، ٹھیک ہے، پھر جب مدینے سے آئے تو احرام باندھ کے آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا وامور اخواننا واولادنا وامور المسلمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم اصرف عنا وعن ديننا وعن بلادنا كيد القائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسير الساهرين وظلم الظالمين اللهم لا تجعلنا بغضة للباغين اللهم لا تجعلنا عقبة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.